بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ صبح کا وقت تھا، ایک شخص شدید پریشانی میں حرم کعبہ میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ حتیم میں قریش مکہ کا سردار صفوان بن امیہ موجود ہے۔ وہ شخص آگے بڑھا اور صفوان سے کہا، آقائے قریش صبح بخیر۔ صفوان نے بھی جواباً صبح بخیر کہا۔ ناظرین، حرم میں داخل ہونے والا شخص عمیر بن وہب تھا۔ یہ خود تو جان بچا کر مکہ لوٹ آیا تھا، لیکن اس کا بیٹا مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گیا تھا۔ عمیر اب بیٹے کی محبت میں بے قرار پھر رہا تھا۔ یہ صفوان بن امیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں آپس میں مارکہ بدر اور ان قیدیوں کے نام شمار کرنے لگے جنہیں مجاہدین اسلام نے گرفتار کر لیا تھا، اور وہ سرداران قریش کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے جن کی گردنیں مسلمانوں کی تلوار نے اڑا دی تھیں اور کلیب کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا تھا۔ عمیر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، اگر میں مقروض اور عیالدار نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ابھی جا کر قتل کر دیتا۔ پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرا بیٹا چونکہ ان کے قبضے میں ہے، اس لیے میرا وہاں جانا بالکل بھی شک پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ قیدیوں کے ورثاء کی مدینہ منورہ میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کی اس بات کو غنیمت سمجھا اور سوچا کہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ اس کی طرف حماتن متوجہ ہو کر کہنے لگا، عمیر، آپ اس بات کی پرواہ نہ کرو، تیرا جتنا بھی قرض ہے میں خود ادا کروں گا۔ میں تیرے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں۔ میرے پاس اتنا وافر مال ہے جس سے ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ یہ پیشکش سن کر عمیر بولے، اس بات کو صیغہ راز میں رکھیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ صفوان نے کہا، تم بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ عمیر بن وہب مسجد حرام سے اٹھا اور اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی۔ عمیر بن وہب نے گھر آ کر بیوی کو حکم دیا کہ میری تلوار تیز کرو اور خوب زہر آلود کر دو۔ پھر اپنی سواری طلب کی اور سوار ہو کر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے غیظ و غضب کا طوفان اپنے سینے میں چھپائے ہوئے مدینہ کی طرف چل پڑا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد نبوی کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن وہب کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے مسجد کی طرف چلا آ رہا ہے۔ یہ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا، ارے یہ کمینہ دشمن خدا عمیر بن وہب ہے، اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ اسی نے مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکایا تھا۔ بدر سے پہلے یہ ہمارے خلاف جاسوسی کرتا رہا ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، فوراً اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا بناؤ اور ہوشیار رہو کہ کہیں یہ مکار دھوکہ نہ دے جائے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے آپ کی طرف آ رہا ہے۔ میرے خیال میں اس کا ارادہ اچھا نہیں، یہ کسی شرارت کی غرض سے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی چابک دستی سے تلوار کا پٹا اس کی گردن میں ڈال کر فوراً اسے قابو کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، عمر ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ پھر عمیر بن وہب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عمیر قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آ گیا اور عرض کی، صبح بخیر۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا سلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر کیسے آئے ہو؟ عرض کی، میں اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، برائے مہربانی اسے چھوڑ کر مجھ پر احسان فرمائیں۔ آپ نے پوچھا، تیری گردن میں یہ تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ اس نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کا منہ نکارا کر دیا ہے، کیا آپ نے بدر کے دن ہمارے پاس کچھ رہنے بھی دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر سچ بولو، کیسے آئے ہو؟
اس نے عرض کی میں تو اسی غرض سے آیا ہوں جو پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اور صفوان بن امیہ حتیم کے پاس بیٹھے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے متعلق باتیں کر رہے تھے، پھر تم نے یہ کہا اگر میں مقروض اور عیال دار نہ ہوتا تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی مہم کے لیے نکل پڑتا۔ پھر صفوان بن امیہ نے تیرے تمام قرضے اور اہل و عیال کی کفالت کی اس شرط پر ذمہ داری قبول کی کہ تو مجھے قتل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے اور اس گھناؤنے منصوبے کے درمیان حائل ہو گیا۔ عمیر یہ سن کر ششدر رہ گیا، پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پکار اٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ جب آپ ہمیں آسمانی خبریں بتلایا کرتے تھے تو ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے، ہمارا خیال تھا کہ آپ پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی، لیکن صفوان بن امیہ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کا تو ہمارے علاوہ کسی کو علم نہ تھا۔ اللہ کی قسم اب مجھے یقین حاصل ہو گیا ہے کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ پھر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن مجید کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی نیت سے آ رہا تھا تو مجھے بہت برا دکھائی دیتا تھا، لیکن آج اسلام قبول کرنے کے بعد یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ دوسری طرف صفوان بن امیہ بڑی بے چینی سے منتظر تھا، اور جب بھی وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتا تو برملا کہتا قریشیو خوش ہو جاؤ، تمہیں عنقریب ایک ایسی خبر ملنے والی ہے جو واقعہ بدر کی سنگینیوں کو بھلا دے گی۔ وہ مدینہ منورہ سے آنے والے ہر مسافر سے پوچھتا کہ عمیر کہاں ہے، لیکن کوئی شخص بھی اسے تسلی بخش جواب نہ دیتا۔ ایک مسافر نے اسے یہ بات بتا دی کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اسے پختہ یقین تھا کہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہو سکتے خاص ساری دنیا مسلمان ہو جائے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بڑی محنت سے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے، اور ایک دن آپ سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ معظمہ جانے کی اجازت عنایت فرمائیں تاکہ میں قریش کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں۔ اگر وہ میری بات تسلیم کر لیں تو بہتر، ورنہ میں انہیں اس طرح دردناک اذیت دوں گا جس طرح کہ آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اذیت دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ اپنے دل میں بڑے ارمان لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جاں فشانی سے اہل مکہ کو دین کی دعوت دینے کے لیے رات دن مصروف ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجر جزیل عطا فرمائے اور ان کی مرکت پر مسلسل اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اس قسم کی ویڈیوز کے لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔